السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مجاہد مرزا اور پڑھ رہا ہوں اپنی کتاب خود نوشت پریشان سا پریشان کا اگلا حصہ۔ غالباً اس کا داخلہ پہلے ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسلامیہ کالج ریویلی روڈ کے ہاسٹل رواز ہال میں منتقل ہو گیا تھا۔ جس روز داخلے کی فہرست میں میرا نام آنا تھا، اس روز میں اکیلا ہی 4 نمبر اومنی بس میں بیٹھ کر گورنمنٹ کالج گیا تھا۔ فہرست میں نام دے کر میں خوشی سے پھولا نہ سما سکا تھا۔ واپسی پہ بس سٹاپ پہ بس روکنا بھول گیا تھا ڈرائیور، اور جب بس پہلے فوارے سے پہلے سست ہوئی تو میں شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پائیدان سے اتر گیا تھا۔ بارش سے زمین نم تھی، میں پیٹ کے بل زمین پر آ رہا تھا اور گھسٹتے ہوئے دور تک گیا تھا۔ میرا پیٹ اور کوہنیاں بری طرح چھل گئی تھیں۔ وہ تو شکر ہے کہ بس کا آخری دروازہ تھا، درمیان والا ہوتا تو پہیہ اوپر سے پھر جاتا۔ ساری خوشی درد سے رفع ہو گئی تھی۔ میں خود کو سہلاتا اور سی کرتا گھر پہنچا تھا۔ میری والدہ اب کی بار صدقے واری نہیں گئی تھی، بلکہ خوب سنائی تھی کہ ہو نہ دیہاتی، شہر آ گئے ہو، شہر میں رہنے کے اصول نہیں آتے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے میرے زخموں پر ٹنکچر آیوڈین مل دیا تھا اور میں کٹے ہوئے پرندے کی طرح چارپائی پہ اچھل رہا تھا۔ چند روز بعد ہاسٹل میں الاٹمنٹ تھی۔ پہلے سال میں اچھے نمبریں والوں کو ایک کمرے میں 2 رہنا ہوتا تھا اور باقیوں کو ایک ڈارمیٹری میں 4۔ اقبال ہاسٹل گورنمنٹ کا لاہور کا قدیمی ہاسٹل ہے، جس کے بڑے گیٹ میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب کے پہلے کمرے پہ علامہ اقبال کے نام کی سنگ مرمر کی تختی بھی لگی ہوئی ہے، جس میں اپنی طالب علمی کے دور میں وہ رہے تھے۔ یہ ہاسٹل ایک مربع کی شکل کا ہے۔ گیٹ کے اندر خاصی بڑی ڈیوڑی ہے۔ ڈیوڑی کے دائیں طرف کا کمرہ ہاسٹل وارڈن کا دفتر ہے اور بائیں طرف کا کمرہ ہاسٹل کلرک کا دفتر۔ ڈیوڑی دفاتر اور ادھر ادھر کے چند کمروں اور ان کے آگے کے برآمدے کے اوپر ہاسٹل وارڈن کی رہائش گاہ ہے۔ مربع کے درمیان میں خالی زمین کا کھلا احاطہ ہے اور عین بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک جس میں گھاس ہے اور ارد گرد جھاڑیوں کی باڑیں ہیں۔ اس پارک میں چاروں طرف سے داخلے کے لیے باڑ میں جگہیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ دائیں بائیں کمروں اور برآمدوں کے اوپر کوئی تعمیر نہیں ہے، البتہ سامنے والے حصے کے اوپر نیچے ہی کی طرح کمرے اور ان کے آگے برآمدے ہیں۔ وہیں سے سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اسی حصے کے عین درمیان میں ٹوائلٹ ہے۔ بائیں طرف کے حصے میں ڈارمیٹری ہیں اور دائیں طرف ادھر ادھر چند کمروں کے علاوہ میس ہال اور کامن روم ہے۔ دروازے میں داخل ہو کر دائیں طرف برآمدے سے گزرتے چلے جائیں تو آخر میں باہر کی طرف ایک چھوٹی سی چبوترے پر دروازہ کھلتا ہے، جس کے سامنے ٹک شاپ یعنی کیفے تھا۔ اس کے بائیں جانب ہاسٹل کچن ہے۔ الاٹمنٹ کے روز اپنے لیے روم میٹ تلاش کرنا تھا کہ مجھے حسن محمود سیال نے ڈھونڈ لیا۔ حسن محمود ملک روشن علی کا بھانجا تھا۔ اس کے والد جنگ میں کہیں ذمہ دار اور تحصیلدار تھے۔ حسن محمود کو ہم مودو کہتے تھے اور وہ چند ماہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہمارا ہم جماعت بھی رہا تھا۔ وہ ہنسمکھ اور بہت ہی تیز طرح لڑکا تھا۔ بہرحال ہم دونوں کو سامنے کے حصے میں ایک کمرہ مل گیا تھا۔ ہم نے اگلے روز کمرے میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنے اپنے عارضی مقامات رہائش کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ اگلے روز مجھے اپنے اٹیچی کیس، فول ڈال اور کتابوں سمیت ہاسٹل چھوڑنے کے لیے بھائی شعیب آئے تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی تھیں، جس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ چاہے شراب پی لینا مگر سگریٹ کبھی نہ پینا۔ میرے لیے یہ اچنبھا تھا کہ ہمارے گھروں میں تو شراب لفظ ادا کرنا ہی معیوب ہے، چاہے جائے کہ اس کے پینے کی ترغیب دی جائے۔ اس کے برعکس وہ جو خود 13 برس کی عمر سے سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے ہیں، اس سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ بھائی شعیب 2-4 روز آتے رہے تھے، ادھر ادھر گھما لایا کرتے تھے۔ ان دنوں میں انہوں نے اپنے 2 دوستوں سے متعارف کروایا تھا۔ ایک تو سجاد حیدر صاحب تھے، جو بہت سنجیدہ اور بھلے آدمی تھے۔ تب وہ یونائٹڈ بینک مین مارکیٹ گلبرگ برانچ کے مینیجر تھے۔ ان سے ملواتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں انہیں پیسے دے کر جا رہا ہوں، جب جتنی ضرورت ہو ان سے آ کر لے جایا کرنا۔ سجاد صاحب نے مستقبل میں نہ تو اپنے رویے سے کبھی مایوس کیا اور نہ ہی بور کرنے کا موقع آنے دیا۔ بہت ہی عملی قسم کے انسان تھے۔ دوسرے صاحب کا نام جمیل تھا اور وہ نقوش کے دفتر کے اوپر والے چوبارے میں قائم مکتبہ عالیہ کے مالک تھے اور اس زمانے میں غالباً کوئی فلمی رسالہ بھی نکالا کرتے تھے۔ ان سے متعارف کرواتے ہوئے بڑے بھائی نے فرمایا تھا کہ یہ لاہور میں تمہارے سرپرست ہیں اور ہفتے 10 روز میں ان کے پاس ضرور حاضری ہے کہ کالے ہیں۔ آگے لکھا تھا مرزا محمد مجاہد۔ میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ میری پہلی تحریر تھی جو کسی قومی اخبار میں شائع ہونے والی تھی۔
چند روز کے بعد بھائی ظفیر صاحب نے بلا کر پورے 25 روپے میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ فی کالم 5 روپے کے حساب سے تمہیں معاوضہ دیا جا رہا ہے اور تم ہر ہفتے اسی حجم کا ایک مضمون ترجمہ کر کے دیا کرو۔ یوں 100 روپے ماہوار میں نے لکھ کر کمانا شروع کر دیے تھے۔ مل ملا کر اتنے پیسے ہو جاتے تھے کہ خوب بسر ہو سکتی تھی۔ گولڈ لیف کا پیکٹ 2 روپے 10 پیسے کا ملا کرتا تھا اور گیلری میں سینما دیکھنے کا ٹکٹ 4.25 روپے کا آتا تھا۔ پیسے کے وافر ہونے کے بعد میری دوستی امیر لڑکوں سے ہی استوار ہوئی تھی، جس میں 2 قریبی دوستوں کے نام الیاس احمد اور شیخ محمد اسلم تھے۔ چودھری الیاس احمد منڈی مرتکے کے دیہات کے بڑے ذمہ داروں اور صنعت کاروں کا بیٹا تھا اور شیخ اسلم تاندریاں والا کی گیدڑ بہار نسوار فیکٹری والوں کا بیٹا۔ یہ دونوں نوجوان سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے فارغ التحصیل تھے اور آپس میں کلاس فیلو تھے۔ الیاس آرٹس کا طالب علم تھا اور اسلم میرے ساتھ FSC میں تھا، لیکن ہمارا سیکشن مختلف تھا۔ اسلم تو ڈاکٹر بھی بن گیا اور حاجی بھی اور بارش بھی اور وہیں تاندیا والے میں مقیم تھا۔ آج کل وہ فیصل آباد میں ہے۔ ایک عرصہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ الیاس سے تو لگتا ہے کہ جنم جنم کا ساتھ ہے۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں لوٹتا ہوں تو الیاس کے پاس ضرور جاتا ہوں۔ الیاس کو ایک تو باتوں کو کھینچنے یا لمبا کرنے کا شوق ہے، دوسرے سے کاملیت کا جنون ہے۔ وہ جس شوق میں بھی پڑتا ہے اس کے کامل پن کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، اور کاملیت تو ہوتی ہے ہی نہیں، اس لیے چیزوں کو آدمی چھوڑ دیتا ہے یا کرتا ہے تو دل بھر جاتا ہے۔ اب نانا بن گیا ہے، اس لیے دنیاوی اعمال سے صلح جوئی میں پڑ گیا ہے، ورنہ تنوع ہی اس کی ترنگ تھی۔ ایم اے کیا، LLB بھی کیا، عربی بھی پڑھی، قرآن کی تفہیم کے علم میں بھی پڑھا، لیکن کسی بھی علم کے ساتھ مکمل ہم آہنگی نہ کر پایا۔ ویسے اسے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شہری زمین بیچتا رہے تب بھی 1-2 نسل تو کھا ہی سکتی ہے۔ بقول اس کے ایک دوست کے 2 ویل چل رہے ہیں اور چودھری صاحب مزے کر رہے ہیں، مگر یہ آدھا سچ ہے۔ وہ بیچارہ کبھی بانس کے باغ لگاتا ہے، سنبل کے کھیت بھرتا ہے، کبھی پھولوں کے چمن بوتا ہے تو کبھی مچھلیوں کے تالاب بھرتا ہے۔ بالآخر چونے کا کھانا لگا لیا جس سے اس کا سر سفید ہو گیا۔ کسی نہ کسی جتن میں رہتا ہے، اور چودھریوں وہ بھی گجروں کے للو تلنوں سے نکال کر اس نے بیٹے تو بیٹیاں تک پڑھا لی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور دوست بھی بنے تھے جن میں ہم جماعت بھی تھے، ہاسٹل میں رہنے والے اور ہاسٹل سے باہر رہنے والے بھی، جنہیں ڈے اسکالر کہا جاتا تھا۔ ایک کلاس اوپر والے بھی تھے۔ شناسی سبوں سے اچھی تھی۔ ایک جماعت آگے والوں میں سے 3 لڑکے یاد ہیں جن میں سے 2 کے ساتھ تو سلسلہ جبانی عرصہ ہوا منقطع ہو گیا، لیکن ایک کی سطح بھی بحال ہے، گاہے ہی صحیح۔ ان رابطہ منقطع ہو جانے والوں میں ایک ارشد تھا اور دوسرا عبدالستار۔ دونوں ہی رحمی رقا سے تھے۔ ارشد اپنے رویوں سے چودھری ارشد یعنی کاشتکار ارائیں لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا، چہرے مہرے سے نہیں بلکہ اپنے رکھ رکھاؤ سے، اور اس کو ٹرانزسٹر ریڈیو بنانے کا شوق تھا، پینسل کے گرد سگریٹ کی خالی ڈبی میں، اور اس طرح متنوع طور پر۔ ارشد اپنی ہابی اور اپنے انداز سے مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ چودھری عبدالستار اپنے ڈیل ڈول، چہرے مہرے، انداز و اعتبار سے واقعی چودھری ہی لگتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے کہا، مجاہد اور راوی چلتے ہیں۔ دریائے راوی کی سیر کو جانے کا تذکرہ اسی طرح مستعمل تھا۔ تب راوی واقعی دریائے راوی ہوا کرتا تھا، اب تو بس روایت کا نشان چھوڑنے والا راوی ہی بن کے رہ گیا ہے۔ دریائے راوی کے کنارے مختلف تعلیمی اداروں کے کشتی ران کلبوں کی کشتیاں ان کے لاگوں سے رنگی ہوئی پانی میں ہلکورے لے رہی ہوتی تھیں۔ گورنمنٹ کا لاہور کا روئنگ کلب خاصا معروف تھا۔ ہم دریا پر پہنچے، ایک کشتی لے کر بوٹنگ پہ نکل کھڑے ہوئے۔ کشتی ستار ہی کھے رہا تھا، میں تو ویسے ہی بالکل دھان پن تھا اور بقول پنجابی محاورے کے لاڈا پیٹا۔ میں نے کبھی زندگی میں ان کا دوہرا نہیں کیا تھا۔ اگر بیت الخلاء جانے کے لیے پانی کے لوٹے کی طرف ہاتھ ہی بڑھاتا تو 3 بہنوں کے ہاتھ بیک وقت ہی آگے بڑھتے تھے تاکہ مجھ عالی جناب کے لیے لوٹا بیت الخلاء میں در کے آئے۔ میں بھلا کشتی کیا کہہ سکتا تھا۔ کشتی پہ سیر کرنا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی میں زندگی میں پہلی بار اپنے طور پر کشتی میں سوار ہوا تھا۔ ظاہر ہے تب آج موجود نیا پل جو خود بھی اب پرانا ہو گیا ہے نہیں تھا۔ پرانا پل تھا اور ریلے کا پل۔ پرانے پل کے نیچے سے گزر گئے اور حاضری دیا کرنا۔ انہوں نے یہ بات شاید تکلف میں کہہ دی تھی اور جمیل النبی صاحب تکلف میں ہی مسکرا دیے تھے۔ میں اس کو بھائی کا فرمان سمجھ بیٹھا تھا۔ میں ان کے دفتر میں کبھی کبھار ضرور جایا کرتا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ اپنے کام میں لگ جاتے تھے اور میں بیٹھا فلمی تصاویر الٹتے پلٹتے بور ہو جایا کرتا تھا، اور اجازت مانگتا تھا تو وہ کہہ دیا کرتے تھے جاؤ۔
بہت ہی مغرور قسم کے شخص تھے اور سرپرستی نام کی کسی چیز سے ان کی شناسائی کم از کم مجھے کبھی نہیں لگی۔ میں ان کے پاس جانے سے اکتایا بھی ہوا کرتا تھا، لیکن جایا بھی ضرور کرتا تھا۔ چند روز کے بعد بھائی صاحب والدہ کو لے کر علی پور چلے گئے تھے اور میں بالکل آزاد ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے مودو نے کہا تھا آؤ گھومنے چلتے ہیں۔ وہ ٹیکسی کے بغیر سفر نہیں کرتا تھا اور ہر بار اتر کے یہی کہتا تھا یار میرے پاس تو 100 روپے کا نوٹ ہے، تمہارے پاس اگر ٹوٹے پیسے ہیں تو تم ادا کر دو۔ اس طرح اس روز میں نے کئی بار ٹیکسی والوں کو کرایہ ادا کیا تھا اور اس کا 100 روپے کا نوٹ محفوظ کا محفوظ واپس آ گیا تھا۔ حسن محمود کی شخصیت کا پہلا پہلو کھل کر سامنے آ گیا تھا، یعنی وہ باقاعدہ جھوٹا تھا۔ اللہ معاف کرے وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن تھا وہ ایسا ہی۔ اس زمانے میں کوئی بہت ہی معروف بیوروکریٹ قاسم نام کے ہوا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ انہوں نے اسے متبنہ بنایا ہوا ہے۔ شیر دل نامی کسی بیوروکریٹ کو ایک عرصے تک اپنا بہنوئی گردانتا رہا تھا، جبکہ یہ بات بالکل بھی سچ نہیں تھی۔ اسے مشاہیر سے رابطے بنا کر مزہ آتا تھا اور پھر وہ شیخیاں بگاڑا کرتا تھا۔ ایک بار گلوکار مسعود رانا کو بھی کہیں سے گھسیٹ کر ہاسٹل لے آیا تھا۔ لڑکا بحثوس وہ برا نہیں تھا، لیکن عادتیں وہی ذمہ داروں والی بڑبولے پن والی اس میں بہت تھیں۔ سونے کا بہت رسیا تھا اور سگریٹ پیا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسے 1 2 3 بار مانگ کر پی تھی، پھر مجھے سگریٹ مانگنا اچھی بات نہیں لگا تھا۔ اس لیے میں نے گولڈ لیف کا پیکٹ خرید کر پتلون کے سامنے والی جیب میں اڑس کر رکھنا شروع کر دیا تھا اور ہر ایک کو سگریٹ پیش کیا کرتا تھا۔ چند دن یہ عمل رہا، ڈبی ختم ہو جایا کرتے تھے، مجھے قلق شروع ہو جاتا تھا کہ میری تو ڈبی لوگ ہی پھونک چکے ہیں۔ چنانچہ میں نے خود ہی زیادہ پینا شروع کر دی اور یوں سگریٹ نوشی کی لت لگی تھی۔ بہت دیر بعد بھائی صاحب کی کہی بات صحیح طرح سمجھ آئی تھی کہ شراب پینے کے لیے تو پہلے اس کے خریدنے کی مہم، اس کا ذائقہ چکھنے کی کٹھنائی، اس کو چھپا کر استعمال کرنے کا ڈھنٹا اور شرابی ہونے کی تہمت، یہ سب قضیے ہیں، جبکہ سگریٹ جیسا زہر ہر گلی کے ہر موڑ پر سرے عام فروخت ہوتا ہے اور اس کے استعمال میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ شراب کے بارے میں تو کتاب مقدس میں بھی یہی ہے کہ اس کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ، لیکن سگریٹ کا تو ایک بھی فائدہ نہیں ہے، مگر میں نے فائدہ ڈھونڈ لیا تھا۔ منہ میں تلخی کے چبھتے ہوئے میٹھے کانٹے سگریٹوں کا ہی پیارا خاصہ ہیں۔ جب دھواں سینے میں پہنچتا ہے، دل سمٹتا دکھائی دیتا ہے اور مرغولوں کا ہنسی منظر شاہکار مصوری بن کر ذہن کو جو سکون دیتا ہے، اس کو کیوں کر بیان میں لاؤں۔ غرض دھوئیں سے بنتی تصویریں ذہنی الجھاؤں سے مماثل ہیں، ہیرا ہیرے کو کاٹ دیتا ہے۔ گورنمنٹ کالج کے زمانے میں ایک تو مجھے ٹیلنٹ اسکالرشپ ملتا تھا جو 75 روپے ماہوار ہوا کرتا تھا۔ کرسنٹ فاؤنڈیشن کے جنرل منیجر ماموں کے پڑوس میں رہتے تھے اور ان کی ماموں سے یاد اللہ تھی۔ 100 روپے ماہوار کے حساب سے ان سے مجھے قرض حسنہ ملا کرتا تھا، جس کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے کہ اگر دینے والا مانگے بھی تو اس کے جواب میں ہنس دینا چاہیے۔ پھر میں سجاد صاحب سے جتنے پیسے بھی مانگتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جیب خرچ کی ایک سبیل اور نکل آئی تھی، وہ اس طرح کہ ہمارے گھر کا ماحول لکھنے پڑھنے والا تھا۔ میرے بہنوئی محمد ظفیر ندوی صاحب امروز کے اسسٹنٹ ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو ڈائجسٹ کے مدیر معاون تھے۔ ایک زمانے میں اردو ڈائجسٹ کے معاونین میں ضیاء شاہد کے ساتھ میرے بڑے بھائی مرزا محمد شعیب بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ انگریزی کہانی کی بہت سی کتابیں اور ریڈر ڈائجسٹ لایا کرتے تھے۔ 10ویں کے امتحان کے بعد فارغ اوقات میں نے ریڈر ڈائجسٹ کے ایک بک سیکشن سے ایک مضمون کا ترجمہ ایک کاپی پہ کیا تھا جو روڈیشیا کے بارے میں تھا، جس میں گوروں اور کالوں دونوں کا ہی نقطہ نظر تھا۔ اتفاق سے کاپی کا آدھا حصہ گوروں کے نقطہ نظر سے بھر گیا تھا اور آدھا سیاہ فاموں کے نقطہ نظر سے۔ میں نے ایک روز امروز کے دفتر میں یہ کاپی بھائی ظفیر کو دکھائی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ڈال کر کاپی آدھے میں سے پھاڑ کر گوروں کے نقطہ نظر والا حصہ مجھے تھما دیا تھا اور سیاہ فاموں کے نقطہ نظر والا حصہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس زمانے میں سبھی